الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، امیر المومنین خلیفۃ الرسول افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین ارمغان محبت پیش کرنے کے لیے ہدیہ نیاز مندی عرض کرنے کے لیے یوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم منا رہے ہیں، اور تاجدار صداقت سیمینار کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے، اور آج کی محفل مبارکہ ہر سال کی طرح
عاشق مدینہ گرامی مرتبت عاشق نبی مختار الحاج عبد المجید ملک چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منسوب کی گئی ہے۔ ان کے نور نظر اور ان کے لخت جگر الحاج محمد نبیل ملک زید شرفہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی ہیں۔ وہ اپنے احباب و رفقا سمیت آج کی محفل میں تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ان کے والد گرامی الحاج عبد المجید ملک صاحب کی قبر انوار و تجلیات سے معمور فرمائے اور بے نیاز رب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ حضرات جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ خلیفۃ الرسول کی عظمت شان اور ان کے فضائل و مناقب سننے کے لیے جمع ہیں، بیان کے آغاز پر میں تمام حاضرین، سامعین، موجودین سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی محفل میں میرے جس دینی بھائی نے کسی طرح بھی تعاون کیا، محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، محفل میں حاضری دی، تشریف لائے، رب ذوالجلال صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ آپ کا اصل نام ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور دو آپ کے مبارک لقب ہیں، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ بن عثمان ہے اور ان کی والدہ صاحبہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ ان کا تعلق بنو قریش قبیلے کی ایک شاخ جسے بنو تمیم بھی پڑھا جاتا ہے اور بعض اہل علم بنو تیم کہتے ہیں، یہ بنو قریش کے ایک شاخ تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان ہے، آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، دائرہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی جب یہ بحث چلی کہ حضور کے صحابہ کی تعداد تو 1,00,000 سے زیادہ ہے، تو 1,00,000 صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ وہ کون سعادت مند ہے جس کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ 1,00,000 صحابہ میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا؟
امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سوال پر بڑی پیاری وضاحت پہلے خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائی، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور نو عمر لوگوں میں، بچوں میں، کم عمر لوگوں میں جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے، جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ ہے حضور کا صحابی ہونا۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضور کا صحابی ہونا۔ اس کے بعد جب آپ کے فضائل و مناقب پر غور کیا جائے تو صحابیت کے بعد جو سب سے اونچے درجے کی فضیلت ہے وہ ان کی صدیقیت ہے، وہ ان کی صدیقیت ہے، یعنی صدیق اکبر ہیں، صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر۔ صدیقیت یہ بھی آپ کے فضائل میں سے، صحابیت کے بعد آپ کی صدیقیت کا مقام ہے، لیکن یہ لقب بھی حضور کا ہی عطا کیا ہوا ہے کہ حضور نے حضرت ابوبکر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا انت صدیق اکبر۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی شخصیت 1,00,000 سے زائد صحابہ، بعض روایات میں 1,24,000 صحابہ بیان کیے گئے، ان میں سے اکیلے ابوبکر صدیق ہیں جن کی صحابہ ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ کسی اور صحابی کی صحابیت قرآن کی نص میں بیان نہیں کی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق، اور ان کی صدیقیت کا ذکر بھی بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت ابوبکر کو سب سے پہلے صدیق کس نے کہا، اور سب سے پہلے یہ لفظ کس کی زبان پر ادا ہوا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے سدرہ کے مقام پہ جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ جبریل، جب میں لوگوں کو صبح بتاؤں گا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ بھی گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا، اور رب ذوالجلال نے مجھے عجائب اور غرائب کا مشاہدہ کرایا، میں حریم خلوت سے ہو کے آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا ان قومی لا یصدقون، کہ میری قوم ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ تو میری تصدیق نہیں کرے گی، میری قوم میری بات نہیں مانے گی کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے بھی ہو آیا، آسمان سے بھی ہو آیا۔ جبریل امین نے جب سنا نا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگا دی ہے، رب نے منتخب کر لیا ہے ابو بکر صدیق کو۔ جب آپ معراج کی تفصیلات بیان کریں گے تو سب سے پہلے واقعہ
واقعہ معراج کی تو تصدیق کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے جبریل کی زبان پر ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ ادا ہوا، اور پھر جب واقعہ معراج صدیقیت کا ذکر دیکھیے، حضور جب واپس تشریف لائے تو شب معراج صبح حضور نے صحابہ کو بتایا کہ میں رات مسجد اقصی گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اور عجائبات اور غرائبات کا اللہ کریم نے مجھے مشاہدہ کرایا ہے۔ جب میرے آقا کریم نے یہ فرمایا تو ابو جہل نے کہا کہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینے، اذیت دینے کا، کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا تھا۔ جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو اس نے کہا کہ اب میرا کام بن گیا، اب مجھے موقع مل گیا۔ وہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جاتا ہے، اور ابو جہل جا کر کہتا ہے کہ ابو بکر، تم نے سنا ہے کہ تمہارے وہ دوست کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصی سے ہو آیا ہوں اور آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں، مگر تمہارے دوست یہ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، راتوں رات مسجد اقصی، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر میرے آقا اس سے بڑا بھی دعویٰ کریں تو میں سب سے پہلے تصدیق کروں گا کہ میرے آقا نے صحیح فرمایا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ حضور اس سے بڑا دعویٰ بھی کریں، حضور اس سے بڑا دعویٰ بھی کریں تو میں تو حضور سے پوچھے اور ملے بغیر میں تصدیق کروں گا کہ میرے آقا معراج پہ گئے بھی ہیں، عجائبات اور غرائب کا مشاہدہ کر کے سے سنا نہیں، ابھی تک تیری زبان سے سن رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میرے آقا نے سچ فرمایا، میرے آقا نے، سارے بولے میرے آقا نے، سچ کا جو لفظ ہے نا، میرے آقا نے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ یہ ابو بکر کو مریدوں نے صدیق کا لقب نہیں دیا، شاگردوں نے صدیق کا لقب نہیں دیا، چاہنے والوں نے لقب نہیں دیا، یہ لقب تو عرش والے رب نے دیا۔ فرمایا میں کہتا ہوں میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، سچ، میرے آقا نے سچ فرمایا۔ لو جی، یہ سچ کا لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا، باقاعدہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، عین اسی مرحلے قرآن اترا۔ واقع معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر، جب تصدیق کرتا ہے تو قرآن کی آیت آتی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اچھا، آیت کریمہ کے لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ فضائل و مناقب سیدنا صدیق اکبر میں یہ بڑا نمایاں پہلو ہے، والذی جاء بالصدق۔ کسی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں، تمام ائمہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ والذی جاء بالصدق کا معنی کیا ہے، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، صدق لے کے آئی، صداقت لے کے آئی، سچائی لے کے آئی، سچ لے کے آئی، وصدق بھی۔ تمام ائمہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق کا مصداق آمنہ کے لال ہیں،
وصدق بہ کا معنی یہ ہے جو سچ کی تصدیق کرنے والا، جو سچ کی تصدیق کرنے والا۔ تمام ائمہ مفسرین کرام نے فرمایا یہ کون ہے جو صدق سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے، مصدق کون ہے، سرٹیفائی کرنے والا کون ہے؟ تمام ائمہ نے کہا اس وجود کا نام صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے تصدیق کی تو قرآن کی آیت نازل تھا، تو اس آیت مقدسہ میں ابو بکر صدیق کی صدیقیت کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق کی صدیقیت کا ذکر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں اور ان کی صحابیت کا ذکر بھی۔ دیکھیے ہجرت کے موقع پر 3 دن جو حضور غار میں رہے، مکہ مکرمہ کی وہ پہاڑ جسے جبل ثور کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑی تنگ اور تاریک غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ دشمن تو حضور کے تعاقب میں تھا، انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور کچھ دیر ہم غار میں قیام کر لیتے ہیں۔ 3 دن میرے آقا نے 3 راتیں جب غار ثور میں قیام کیا تو غار کے اندر کون تھے؟ غار کے اندر کون تھے؟ ایک صدق لے کر آنے والے اور دوسرا اس صدق کی تصدیق کرنے والا، 2 ہی تھے۔ غار میں تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ جب غار میں دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دھانے پہ جب پہنچ گئے، سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ غار کے منہ پہ دھانے پر ان کے قدم نظر آ رہے ہیں دشمن کے، جو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اندیشہ ہوا کہ یہ اگر نیچے بیٹھ کے اندر جھانکیں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت پر ایک بڑا گراں گزرا اور ایک اندیشہ غالب ہو گیا۔ انہیں اپنی تو فکر تھی نہیں، فکر یہ تھی کہ آقا کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی جب تشویش دیکھی نا میرے آقا نے، تشویش دیکھی تو میرے آقا کریم نے، صدیق اکبر نے عرض کی حضور دشمن آ گیا، وہ تو غار کے دھانے پہ پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر ان 2 کا کیا حال ہوگا جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہوگا۔ اچھا یہ گفتگو ہوئی ہے حضور کے درمیان اور ابو بکر۔ شاہ بوٹ والو ذرا دیکھنا مقام صدیق اکبر، بھائی گفتگو ہو رہی ہے حضور کے درمیان اور ابو بکر۔ یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، بے نیاز رب نے وہ لفظ قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ جو لفظ حضور کی زبان اقدس سے نکلے اور جو بات میرے آقا نے ابو بکر سے کہی، بے نیاز رب نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر وہ ہے جس کی صحابیت کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں کیا ہے۔ صاحب، ساتھی، صحابی، دوست، یار، سجن، اذ یقول لصاحبہ۔ ثانی اثنین کے لفظ میں تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں۔ ثانی کا معنی ہے دوسرا، ثانی کا معنی، اور اثنین کا معنی ہے 2۔ ثانی کا معنی دوسرا، اثنین کا معنی 2۔ اب قرآن کی آیت میں جو لفظ
بے نیاز رب نے استعمال کیے نا حضور کے لیے اور ابو بکر صدیق کے، وہ ہیں ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا، دونوں میں سے، ہاں ہاں دونوں میں سے دوسرا۔ مانا والا میں اگلے دن گیا تو وہاں مجھے کس نے سوال کیا کہ یہ ثانی اثنین دوسرا کون ہے؟ ثانی اثنین، ثانی کا معنی دوسرا، اثنین کا معنی دو۔ میں نے کہا کہ ابو بکر حضور کا دوسرا تھا اور حضور ابو بکر کے دوسرے تھے۔ بے نیاز رب نے ابو بکر کا ذکر حضور سے جدا نہیں کیا اور حضور کا ذکر ابو بکر سے جدا نہیں کیا۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا، تیسرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر حضور کے دوسرے اور سرکار ابو بکر کے دوسرے۔ پیر مہر علی شاہ نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے، فرماتے ہیں راز نہ کھولو، نہ راز کھولو نہ کھلواؤ۔ راز کیا تھا؟ مہر علی شاہ فرماتے ہیں چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی، اتجا نہیں بولن دی۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا۔ ایک نقطہ اس میں یہ ہے جو مفسرین ائمہ نے بیان کیا کہ حضور کا ذکر ابو بکر سے جدا نہیں، اس آیت میں اور ان دو لفظوں میں ثانی اثنین میں حضور کا ذکر ابو بکر سے جدا نہیں اور ابو بکر کا ذکر حضور سے جدا نہیں۔ یہ جدا ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ جدا کیسے سکتے ہیں؟ جدا ہو کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ معیت کے لیے اور ساتھ رہنے کے لیے ابو بکر کا انتخاب عرش والے رب نے کیا تھا۔ ہجرت کی رات جب تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کی رات، تو صحابہ تو 1.25 لاکھ ہے یارو، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، تو ان میں سے ساتھ حضور کس کو لے کے گئے؟ کس کو لے کے گئے؟ اونچی بولو، کس کو لے کے گئے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ فیصلہ خدا کا تھا، یہ فیصلہ عرش والے رب کا تھا کہ ہجرت کے سفر میں 1.25 لاکھ میں سے اگر کوئی ساتھ جائے گا تو ابو بکر ہوگا۔ جب غار میں گئے تو رب نے اہتمام کے ساتھ پھر ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ ان کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن۔ اگر اپنی جان کا ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، دشمن مجھے مار نہ دے۔ اپنی ذات کا ڈر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ باپ بیٹا جا رہے ہیں راستے میں، خدا نخواستہ ڈاکو پڑ گئے، تو ڈاکو پھر جب کچھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مار دو انہوں فیر، بچے کی طرف کہتے ہیں، تو باپ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے فیر مار دیں، اسے کچھ نہ کہیں، اب مجھے بے شک مار دو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ اب جو دوسرے کا خوف ہوتا ہے نا، اسے عربی کے اندر حزن کہتے ہیں۔ جو کسی اور کے بارے میں ڈر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اور جو اپنی ذات کا ڈر ہو اسے کہتے ہیں خوف۔ یہاں اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر ڈر نہ، لا تخف نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، حزن نہ کر،
معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے نا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یا سرکار نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، معنا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ابو بکر وہ ہیں جن کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں، جن کی صدیقیت کا ذکر بھی۔ دو لقب ہیں آپ کے، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ اور عتیق کا لقب حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے، صحابہ حاضر خدمت تھے تو حضور نے ابو بکر صدیق کی طرف انگشت مبارک کا اشارہ کیا، فرمایا انت عتیق من النار، انت عتیق من النار، تو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ تو صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا، مگر عرفاء نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ عتیق کا لقب بھی قرآن میں ہے، عتیق کا لقب بھی۔ وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، اس آیت کا یہ معنی ہے وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ کون؟ جو اتقا ہے، جو اتقا، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا۔ قرآن میں ابو بکر صدیق کے لیے اتقا کا لفظ آیا، اتقا، سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ کون سا ایسا عمل ہے؟ اس عمل کا بھی بے نیاز رب نے ذکر کیا، یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، یہ دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا۔ صدیق و عتیق آپ کے لقب ہیں، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ابو بکر صدیق نے، آپ کی بڑی پاکیزہ عادات تھی، اخلاق بڑے پاکیزہ تھے، اس لیے اسلام لانے سے پہلے زندگی بھر آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور زندگی بھر آپ نے اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی۔ آپ کی فضائل اور مناقب اٹھا کر کے دیکھیے، سب نے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ان تمام آلودگیوں، نجاستوں سے ابو بکر کو رب نے پاک رکھا تھا، اس لیے کہ اسے محبوب کا دوست بنانا تھا، محبوب کی یاری کے لیے چن لیا تھا، تو محبوب کا یار بھی ایسا بنایا جس کا دامن اسلام سے پہلے بھی پاک تھا۔ پاک، سوچ پاک، فکر پاک، اخلاق بڑا بلند، کردار بڑا بلند، پورے مکے میں مشہور تھا کہ اگر کسی نے اچھی عادات و اطوار و اخلاق دیکھنی ہے تو جا کر اس میں دیکھ لو جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ اور ان فضائل و مناقب کے ساتھ ایک بڑے اونچے درجے کی فضیلت ہے جو ما بہل امتیاز ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ کسی صحابی کی 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں، 1.25 بھی روایتوں میں آیا، مگر کسی صحابی کی 4 پشتیں صحابی نہیں ہوئی۔
ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی 4 پشتیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ حاضرین محترم، یہ انتخاب رب کا تھا اور اللہ کریم نے چنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ نے یہ سنا کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن ذرا غور سے سنیے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت لے کر اور مجمع میں جا کر سب سے پہلے خطبہ دینے والا، سب سے پہلے خطاب کرنے والا، سب سے پہلے تقریر کرنے والا، سب سے پہلے بیان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام کا پہلا خطیب، اسلام کا پہلا مقرر، جس نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دین کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، گنتی کے آدمی تھے 35 36 37۔ ابو بکر صدیق نے ایک دن سرکار سے عرض کیا، چھپ چھپا کر دار ارقم میں دین کی تبلیغ ہوتی تھی، کلمہ پڑھنے پہ سزا ملتی تھی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ حضور یہ کب تک ہم ڈرتے رہیں گے، کب تک چھپ چھپا کر ہی تبلیغ کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے بڑے درد دل سے عرض کی کہ حضور چلیں، صحن حرم میں چلتے ہیں، صحن حرم میں چلتے ہیں۔ قریش کی عادت تھی کہ حرم کے صحن میں 4 5 ادھر 5 10 ادھر ٹولیاں بنا کر آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہاں جمع ہیں اہل مکہ، میں دین کی دعوت لے کر وہاں جاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو بکر، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں۔ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی نے لکھا ہے، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو سر عام پھر تبلیغ کریں گے۔ صدیق اکبر کی غیرت اور ان کی محبت رسول غالب آئی، اور وہ جانتے تھے یہ انتخاب رب کا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا، نہیں حضور چلیے، چلتے ہیں صحن حرم میں۔ میرے آقا اور 7 چند غلام تھے، سیدھے حرم کے صحن میں چلے گئے۔ وہاں قریش مکہ، اہل مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ پڑھ کے واز شروع کر دیا، واز، تقریر، بیان، خطبہ شروع کر دیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع کیا، چاروں طرف سے اہل مکہ نے ابو بکر پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ کافر جو تھا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا، اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کے اوپر ناچنے لگا لٹا کر۔ اور اس کے پاس جو بوٹ تھے نا، شوز تسموں والے، اس نے وہ اتار کر وہ شوز کی جو ایڑی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے اور پیشانی پہ اس قدر آپ پہ شدت کی کہ آپ کا پورا چہرہ جو ہے وہ متورم ہو گیا، ناک سے بھی خون بہ رہا تھا، منہ سے بھی خون جاری تھا، اور چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، متورم ہو گیا، خون آلود ہو گیا، اور آنکھیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، اتنا چہرہ متورم ہو گیا، کپڑے لو لحاظ، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے تو کچھ لوگوں نے جا کے آپ کے قبیلہ بنو تیم یا بنو تمیم، دونوں طرح سے تلفظ ہے، انہوں نے جا کے بتایا کہ تم یہاں بیٹھ کے مزے کر رہے ہو، وہ تمہاری برادری کا بندہ نہیں جو اس پہ تو حملہ ہو گیا ہے، عتبہ بن ربیعہ نے بڑا مارا ہے اور لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا ہے۔ اب برادری کے جب لوگ آئے، وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو برادری کے طور پہ آئے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے۔ وہ صدیق اکبر کو مردہ سمجھ کر اٹھا کے لے گئے۔ سیرت حلبیہ پڑھیے، انہوں نے سمجھا کہ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، بس ابھی کچھ سانس ہیں، وہ مردہ سمجھ کے اٹھا کے گھر لے گئے۔
اب جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، گرتا ہے، تو برادری والے چارپائی کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ صدیق بے ہوش ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ متورم ہے، خون آلود ہے، پہچانے نہیں جاتے۔ یہ دوپہر کے وقت واقعہ پیش آیا، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ چارپائی کے چاروں طرف برادری بیٹھی ہے، والدہ سرانے بیٹھی ہیں، والدہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، سرانے کی طرف بیٹھی ہیں۔ جیسے ہی صدیق اکبر نے ذرا سی آنکھیں کھولی نا، تو ماں جو ہے نا، بچہ جب گھر میں آئے نا باہر سے یا بیمار ہو تو ماں سب سے پہلے کھانے پینے کا پوچھتی ہے۔ ماں سب سے پہلے، ہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، ماں سب سے پہلے کھانے پینے کا اولاد کا فکر کرتی ہے۔ اور جیسے ہی آنکھیں کھلی نا تو آپ کی والدہ کہنے لگی، ابو بکر کچھ کھانے کے لیے طبیعت چاہتی ہے تو میں بنا کے لے آؤں چیز، یا پینے کے لیے کچھ طبیعت چاہتی ہے تو میں لے آؤں؟ والدہ کی بات سن کر جو ابو بکر صدیق نے کہا نا، وہ ذرا غور سے سنیے۔ مجھے میرے عزیز ملک الحاج محمد نبیل صاحب نے کہا کہ آپ نے عشق رسول کے عنوان پہ بات کرنی ہے۔ وہ میری تمیدی گفتگو کی تھی، اب ان کے دیے ہوئے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ماں پوچھتی ہے کچھ پینے کو دل ہے تو مشروب لے آؤں، پینے والی چیز۔ کوئی کھانے کے لیے طبیعت چاہتی ہے تو کھانے کے لیے دلیا بنا لو، نرم غذا بنا لو۔ صدیق کا جواب سننا ذرا۔ ماں کی طرف نظر بھر کے دیکھ کے کہتے ہیں، لا اذوق طعاما، لا اذوق ولا اشرب شرابا حتی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا امی جان اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک آقا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اچھا یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، یہ اس لیے کہا تھا کہ جب حملہ ہوا تھا تو حضور بھی ساتھ تھے، نبی کریم علیہ السلام بھی۔ تو ابو بکر کہتے ہیں، حضور کی فکر تھی نا، کہتے ہیں جب تک حضور کو دیکھ کر کلیجے کو ٹھنڈ نہ پہنچاؤں، لا اذوق طعام، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، میں کیسے کھا پی لوں؟ توجہ ادھر ہو گئی نا کہ جب حملہ ہوا تو حضور بھی ساتھ تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا پہلے مجھے میرے آقا کی خبر لا کے دو۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا کیا حال ہے؟ حضور کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان پہ تو حملہ نہیں ہوا۔ تو آپ کی ماں کہتی مجھے کیا پتا، مجھے تیرے نبی کا کوئی پتہ نہیں کس حال میں ہے، چونکہ مسلمان نہیں تھی۔ اب وہ کیسے ماں ہوتی ہے نا، برادری کے سب لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے جو بات کی وہ بھی سن لے۔ انہوں نے کہا اٹھو چلیے، اٹھو چلیے، وہ جدی وجہ تو انی مار پئی ہے، وہ جدی وجہ تو اے حال ہو گیا، اے پھر بھی وہ ہی نام لیندہ ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر اسی کا نام لیتا ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا انہوں یہ حالتے چھڑو، یہ مار کھا کے بھی ہوتا نہ جپدا ہے۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے نا، اگرچہ کافرہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا امی ایک کام تو کر، ماں ایک کام تو کر، جا عمر فاروق اعظم کی ہمشیرہ کے پاس، ان کا نام تھا ام جمیل، فاروق اعظم کی سگی ہمشیرہ ام جمیل۔ کہا ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں بتائیں گی کہ حضور کا کیا حال ہے، انہیں پتا ہوگا۔ اب جب یہ گئیں، چونکہ ابو بکر بیٹا تھا، تو جا کر ام جمیل سے کہتی ہیں کہ نبی تمہارے نبی کا کیا حال ہے۔ انہیں پتا تھا، حضرت عمر کی ہمشیرہ کو پتا تھا کہ ابو بکر کی والدہ مسلمان ابھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا،
مجھے نہیں پتا حضور کس حال میں ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں جاسوسی نہ کرنی آئے، کہیں جاسوسی نہ کرنی آئی ہو یا ارادہ کچھ اور نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. جب ام جمیل نے انکار کیا نا تو صدیق اکبر کی والدہ نے کان میں کہا، آہستہ سے کان میں، میں آپ پہ نہیں آئی، میں آپ پہ نہیں آئی، میں نے ابو بکر نے کہا لیا ہے. وہ جیسے ہی سرکار کا نام سنا نا تو ام جمیل کے چہرے پہ رونق آ گئی. ہائے ہائے. فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھا عمر کی ہمشیرہ نے، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرے نبی پاک خیر و عافیت سے ہیں اور حضور دار ارقم میں تشریف فرما ہے. یہاں تو دو دوست موٹر سائیکل پہ گر جائیں، خدا نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے جس کو چوٹ لگے، جو گوڑا یار ہوتا ہے نا، جگری یار، لنگوٹیا یار، وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے وہ یار اودا کی حال ہے. چلو میرا تو جو کچھ ہوا ہے اودا کی ہوا ہے. صدیق اکبر نے کہا مجھے چھوڑو، میرے آقا کی خبر دو، آقا کی خبر دو، آقا کی خبر دو. اب جب ام جمیل نے کہا کہ ہاں الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں، اور کان میں کہا حضور اس وقت دار کے ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور دار ارقم میں، حضور وہاں تشریف فرما ہے، حضور خیریت سے ہیں. حضور کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا. ماں جب آئی نا تو آتے ہی ابو بکر صدیق سے کہتی ہیں، ابو بکر تیرا نبی ٹھیک ہے؟ ہاں تیرا نبی ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں ہویا. وہ ایس ویلے دار ارقم وچ نے. جیسے ہی ماں کی زبان سے سنا نا، سیرت عربیہ پڑھی تو لطف آ گیا. وہ صدیق جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، زخموں سے چور چور ہے، چہرہ متورم ہے، خون آلود ہے، صدیق اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا لے چلو اسی وقت مجھے آقا کی بارگاہ، اسی وقت لے چلو. آپ کو سہارا دیا گیا، ماں بھی ساتھ ہے، اور پاؤں جو ہے زمین پہ گھستے جاتے تھے، اتنا مارا تھا، اتنا تشدد ہوا تھا. سہارا دے کے اٹھا کر کے لے گئے. دار ارقم کا دروازہ بند تھا چونکہ حملہ ہوا تھا. حالات مکے کے ایسے تھے، مسلمانوں کی تعداد تو بالکل کم تھی، اور جب سوراخ میں کسی نے دیکھا تو ابو بکر کا یہ حال ہے، تو سرکار کو جا کے بتایا کہ ابو بکر دروازے پہ آئے ہیں مگر حالت بڑی عجیب ہوئی ہے، چہرہ نہیں پہچانا جاتا، پورے جسم کا لباس خون آلود ہے. جیسے ہی سرکار نے سنا نا تو حضور تشریف لے آئے دروازے کی طرف، اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ دروازہ کھولو. اور جیسے ہی دروازہ کھولا ابو بکر اندر داخل ہو رہے تھے، ادھر سے سرکار تشریف لا رہے تھے. میرے آقا نے جب ابو بکر کو دیکھا تو حضور آپ دیدہ ہو گئے. ابو بکر نے حضور کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا نے آگے بڑھ کر ابو بکر کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا. فرمایا ابو بکر تیرا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے اب؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور ہماری خیریتیں تو آپ سے وابستہ ہے، حضور آپ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آنسوؤں کا تبادلہ ہوا، اور بڑے پیارے لفظ ہیں، بڑے پیارے لفظ ہیں، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. صدیق کی حالت دیکھ کر حضور پہ رقت طاری ہو گئی. صدیق کی حالت دیکھ کر نبی پاک پہ رقت طاری ہو گئی، اور ابو بکر صدیق کو حضور کا دیدار کر کے رقت طاری ہو گئی. کہا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کا دیدار نہیں کر لیتا. آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر نے، پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر نے.
مگر جب کتابوں کی پھولا پھالی کی اور کھنگالا کتابوں کو، پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مار کھانے والا، سب سے پہلے تقریر کرنے والا، سب سے پہلے واعظ کرنے والا، سب سے پہلے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا، اسلام کا خطیب اسلام پہلا جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ، یہ صدیق تو ہر وقت اپنی جان حضور پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، ہر وقت جان قربان کرنے کی تیار۔ اس پوری گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ صدیق وہ ہے جس نے اپنی جان کو کبھی حضور سے عزیز سمجھا ہی نہیں، اپنی جان کو حضور سے عزیز نہیں سمجھتے تھے، نہ مال کو حضور سے عزیز سمجھتے تھے، مال کو بھی حضور سے نہیں سمجھتے تھے۔ پہلے میں ترمذی کی حدیث سناؤں گا اور پھر یہ نوٹ کیجئے یہ بات، آپ جس محبت سے بیان سننے آئے اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال اور دولت نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا، کسی کے مال اور دولت نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال و دولت نے پہنچایا۔ تاجر تھے ابو بکر، تاجر تھے، منڈی میں بہت بڑا نام تھا، اور سرکار فرما رہے کسی کے مال دولت نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچا۔ اب جس دن اسلام قبول کیا نا، مال اسلام قبول کیا، تو ان کی جیب میں کتنے پیسے تھے آپ سن چکے ہیں پہلے، ہاں جمعے میں نے غالباً بیان کیا۔ یہ عربی کے لفظ بڑے پیارے ہیں، فلما اسلم، جب کلمہ پڑھا، اسلام کی قبول کیا، فلہو 40,000 دینار، 40,000 دینار زندگی کی کمائی اور پونجی تھی، 40,000 دینار۔ اور وہ کیا کیا انہیں 40,000 کا؟ فَأَنفَقَهَا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کا سارا حضور پہ قربان کر دیا، 40 کا 40,000 دینار قربان کر دیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول اس کے ساتھ ملا کر بات سمجھیں، صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے باپ ابو بکر کے مال میں حضور اس طرح خرچ کرتے تھے، تصرف کرتے تھے جس طرح آدمی اپنی جیب کے پیسے خرچ کرتا ہے۔ ابو بکر کے پیسوں میں، مال میں حضور اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح آدمی اپنے پیسے خرچ کرتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تاریخ میں لکھا ہے، میں نے کسی بیان میں بتایا، پھر بتاتا ہوں، صدیق اکبر کی ساری فضیلتوں میں سے 2 چوٹی کی فضیلتیں، چوٹی کی، ایک ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ خطرات کو مول لے کر، جان ہتھیلی پہ لے کر آقا پہ جان قربان کرنے کے لیے ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ رہے، دوسرا غزوہ تبوک کے موقع پر سارا گھر کا گھر قربان کر دیا۔ 2 چوٹی کی فضیلتیں، گھر کا گھر قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کیسر روم کا لشکر 2 لاکھ پر مشتمل تھا۔ کتنی تعداد تھی؟ روم کا بادشاہ 2 لاکھ کا لشکر، اور مسلمانوں کا لشکر 10,000، 10,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ آ رہا ہے، اور 2 لاکھ کے مقابلے کے لیے
حضور کے جو غلام ہیں ان کی کل تعداد 10,000، اور ان 10,000 کا حال کیا تھا؟ پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ ہائے ہائے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں بک بک کرتے ہیں لوگ، اور جن کی شان میں آیتیں آ گئی قرآن میں۔ صحابہ نے فرمایا 2 لاکھ آدمی ہے، آج نہیں نکلو گے، آج نہیں نکلو گے تو یہ لوگ تو اسلام کو مٹا دیں گے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، ان کا حضور نکلنے کے لیے تیار ہیں، جانیں قربان کر دیں گے، لٹا دیں گے سب کچھ، مگر آقا کریں کیا؟ گرمی دیکھیے کتنی پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی، آسمان آگ برسا رہا تھا، زمین آگ اگل رہی تھی، حضور اتنی گرمی ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا ہی نہیں۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہیں حضور کے صحابہ، پاؤں میں جوتا نہیں۔ کچھ صحابہ آئے، حضور تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، سواری کے لیے جانور نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، نیزے نہیں، تیر نہیں، بے سر و سامانی کا عالم۔ حضور ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں نے حدیث شریف پڑھی، بڑی کیفیت طاری ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک چھوٹا سا کام کر دیں، آپ ہمارے لیے سواریوں کا بندوبست کر دیں، سواریوں کا بندوبست۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے فرمایا سواریوں کا انتظام تو ہے نہیں، سواریوں کا انتظام تو ہے نہیں۔ تو جب سرکار نے فرمایا نا، تو قرآن میں لکھا ہے کہ حضور کی بات سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ کریں تو کیا کریں، جان قربان کے لیے تیار ہیں، مگر قسم پرسی کا یہ عالم۔ میرے آقا ممبر پہ آئے اور ممبر پہ تشریف لا کر سب صحابہ کو جمع کیا، فرمایا 2 لاکھ لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، لاؤ جو کچھ مال ہے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہ حدیث کے لفظ ذرا سن لیں، میں ترجمہ پہلے اس لیے نہیں کیا تاکہ پوری بات ترجمہ تب سمجھ میں آئے گا، پہلے لفظ سنیں حدیث کے۔ من یحظا، اس لشکر کا نام جو ہے وہ لشکر اسرت، تنگی کا لشکر، تنگی کا اتنا عالم، اتنی تنگی، کھانے کے لیے سامان نہیں، سواریاں نہیں، لباس نہیں، جوتے نہیں، تنگی کا لشکر، لشکر اسرت۔ حضور ممبر پہ آئے، فرمایا من جہزا جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کی کفالت کرے گا میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب ترجمہ کروں، لفظ سن لی حدیث کے، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ ہائے ہائے، مال مجھے دے دو، مال سے ان کی وردیاں بنائیں گے، فوجیوں کی، سپاہیوں کی یونیفارم، لڑنے کے لیے تلوار، نیزے، تیر آئیں گے، سواریاں آئیں گی، اشیاء خرد و نوش آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے عرض کیا تھا حضور اس لشکر اسرت کا سارا خرچہ اکیلے عثمان اٹھاتا۔ شاگرد والو آپ حیران ہو جائیں گے، عثمان غنی نے کہا جو راشن والے تھیلے ہوں گے نا، ان کے کھانے پینے کا سامان، راشن پانی، تلوار، نیزے، تیر، سواریاں، یونیفارم، وردیاں، جوتے، تسمے، سارا خرچہ میرے ذمہ آیا۔ آقا جو راشن والے تھیلے ہوں گے نا، انہیں باندھنے کے لیے جو رسیاں ہوں گی وہ بھی میں ہی لے کے آؤں گا۔ یہ نہیں آکھیا کہ بوریاں دا میں انتظام کر دینا تے رسیاں دا تسی کر لو، نا نا، اس کا نام ہے عثمان۔ سارا خرچہ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش، ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے آقا، آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے بے نیاز رب، عثمان نے آج اتنی قربانی کی ہے، بے نیاز رب آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے،
فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم قد یا عثمان. فرمایا او دنیا والو، عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، پھر بھی عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے. اللہ اکبر. یہ عثمان غنی رضی اللہ، چونکہ فضائل صدیق بیان کرنے ہیں نا، اسی موقع پر لشکر اسرت غزوہ تبوک فرمایا جاؤ مال لے کے آؤ. سب صحابہ گئے مال لینے. صحابہ مال لینے جا رہے تھے تو گلی میں حضرت عمر جا رہے تھے. جاتے جاتے کہتے ہیں یہ بوڑھا جو ہے نا، بوڑھا یہ ہر موقع پہ نمبر لے جاتا ہے. جب بھی مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے پہلا نمبر اسی بوڑھے ابو بکر کا ہوتا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آج اتنا مال لاؤں گا، اتنا لاؤں گا، میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاؤں گا. اللہ کو یہ ادائیں کتنی پسند ہیں صحابہ کی. بے نیاز رب نے آیتیں نازل کر دی. فرمایا فاستبقوا الخیرات. یہ مسابقت کرتے ہیں، یعنی مسابقت کا معنی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، آگے بڑھنا. جیسے موٹر سائیکل کی ریس لگی ہو تو پھر ایک دو دوست وہ ایسے گھما پھرا کے ادھر ادھر سے کٹ مار کے وہ کہتا ہے میں آگے نکلوں گا، میں آگے. ریس لگتی ہے کون پہلے پہنچتا ہے. لیکن یہاں یہ ریس مراد نہیں، یہاں لفظ آئے فاستبقوا الخیرات. نیکیوں کو کمانے میں کون کون دوڑ میں شریک ہوتا ہے؟ اس دوڑ میں شریک ہو جاؤ. نیکیاں کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہے نیکیاں کمانے کی. عمر کہتے ہیں آج اس دوڑ میں آگے نکلوں گا. یہی جذبہ لے کے گئے نا تو مال لے کے آ گئے مسجد نبوی شریف. میرے آقا فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں جی تو بنصف مالی، حضور گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک اہل و عیال کے لیے اور ایک آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تو ابو بکر صدیق آ گئے. کسی وقت دکاندار جتنے بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں، دکان میں، منڈی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. کبھی یار وقت آ جاتا ہے ایسا کہ پیسے کی تنگی آ جاتی. ہمارے حاجی صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ آج کل حالات بڑے ٹائٹ جا رہے ہیں، ہے جی. کیا مطلب کہ مالی اعتبار سے ذرا آج کچھ کام ہولا ہی ہے. عمر فاروق نے کہا بڑی مزے کی بات، انہوں نے کہا کہ تجارت میں ابو بکر کا بڑا نام ہے، بڑا پیسہ تھا ابو بکر کے پاس، لیکن آج کل ابو بکر کے حالات کچھ ٹھنڈے ہیں، حالات کچھ. میرا آج کل کام ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا میرا بزنس، میرا کام ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے، آج اس لیے مال زیادہ لاؤں گا کیونکہ ابو بکر کے حالات آج کل کچھ ذرا کمزور ہیں. سرکار میں کتنا مال ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا بڑھ جاؤں گا، بوڑھے سے آگے نکلوں گا، کہتے ہیں حضور آدھا مال لایا ہوں، آدھا بیوی اور بچوں کے لیے. ابو بکر آ گئے. فرمایا ابو بکر تم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کی آقا میں نے تو گھر میں کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑی. سارا گھر کا سامان، سارا اثاثہ، جو کچھ گھر میں موجود تھا ہر شے اٹھا کے لے آیا. گھر بار لٹایا ابو بکر نے حضور پہ، گھر بار لٹایا. میرے آقا نے مسکرا کے پوچھا ما ابقیت لأہلک. ایک روایت میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لفظ مختلف. ما خلفت لأہلک ما ابقیت لأہلک. ابو بکر بیوی بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سارا سامان تو یہاں لے آیا، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سنیے جواب. یہ ہیں صدیق اکبر، یہ ہیں صدیق اکبر. عرض کرتے ابقیتو لہم اللہ ورسولہ. حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہو. اقبال جوش میں آیا. اقبال نے کہا پروانے کو چراغ
بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ سب کچھ قربان کیا، جو کچھ گھر میں تھا اٹھا کے لے آئے۔ سرکار نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر صدیق کے مال و دولت نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، جب دیکھا آگے بڑھ رہے ہیں، جب صدیق نے کہا نا کہ میں نے تو سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا سامان لے آیا، حضرت عمر نے پتہ کیا کہا، حضرت عثمان بھی تھے، دونوں نے کہا قیامت تک بھی ہم خرچ کرتے رہیں، قیامت تک بھی ہم خرچ کرتے رہیں، ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، قیامت تک بھی خرچ کرتے رہیں، ہم ابو بکر سے نمبر نہیں لے سکتے۔ ہاں اسی لیے دما دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ جہاں قرآن میں دیکھا عرش والے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کے بعد ابو بکر کا ذکر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور والذی محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور کے ذکر کے ساتھ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ مکے میں ایک کافر ہے امیہ، بلال اس کے غلام تھے امیہ کے، انہوں نے کلمہ پڑھا نا، حبشے سے آئے تھے حضرت بلال مکے میں محنت مزدوری کرنے، اور امیہ کے ہاں ملازم ہو گئے، کام کاج کرتے تھے، کلمہ پڑھ لیا نا، امیہ نے روز مارنا اور سزا دینی، روزانہ مار پڑتی تھی، مار کھاتے تھے روزانہ۔ ایک دن تنگ آ کر کہا امیہ تو میری جان بھی لے لینا، میری جان بھی لے لے، میرے دل میں محمد عربی بستے ہیں، میرے دل میں میرے آقا بستے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اور مسلمان کا دل یہ مدینے والے کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور میرے دل میں مدینے والا بستا ہے، محمد عربی بستے ہیں۔ امیہ نے کہا اچھا پھر روز تیرا یہی اشر کروں گا، جب تک کلمے سے باز نہیں آئے گا نا تجھے مار پڑتی رہے گی۔ صدیق اکبر نے دیکھا 2-3 دن گزرے مار پڑتی ہوئی، فرمایا امیہ اس نے کیا جرم کیا ہے، کیا قصور ہے، کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کا صلی اللہ، گونج آنی چاہیے صلی اللہ۔ صدیق اکبر کا دل بھر آیا، سیدھے حضور کے پاس آئے، حضور وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے نا ہمارا نو مسلم بھائی، نو مسلم، وہ حبشے والا کالے رنگ والا، وہ جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں اور پاؤں کے اس پھٹے ہوئے ہیں تلوے، وہ روزانہ مار کھاتا ہے۔ آقا میں نے آج یہ ارادہ کیا ہے، آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، میں امیہ سے جا کر کہتا ہوں کہ سودا کر میرے ساتھ، یہ تیرا غلام ہے نا، میں اس کا گاہک بن کے آیا ہوں، جتنے پیسے لینے ہیں یار لے لے اور یہ غلام مجھے دے دے، میں سودا کر کے خریدنے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم فرمایا بلال کو خریدنے کا، ابو بکر تو نے اگر ارادہ کیا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں، کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ تو ڈال، ہم دونوں مل کر پھر خریدتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مالک ہیں میں مملوک ہوں، مالک اور مملوک ایک سودے میں شریک نہیں ہوا کرتے، آپ تو میرے مالک ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے
میں آپ کا مملوک ہوں. تو مملوک کی ہر شے مالک کی ہوتی ہے. مملوک کی ہر شے، آپ سمجھے نہیں؟ مملوک کی ہر شے وہ مملوک جو ہوا. آپ مالک ہیں، میں مملوک ہوں. میرے آپ مالک ہیں، میری ہر شے آپ کی ہے. مال دولت کس کا ہے؟ حضور آپ کا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، میرے امام فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ سعادت آپ کو ملی ہے. آپ کو یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو سعادت. میرے امام فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. احمد رضا کہتے ہیں اساں نبی پاک نو مالک ہی آخنا ہے. اساں حضور نو وہ ساڑھے مالک ہی نبی پاک. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک. حضور مالک و مملوک شریک نہیں ہوا کرتے. یہ بات کی نا وہ بکر صدیق. لو جی بڑی مزے کی اور لطف کی بات جو موضوع میرے عزیز ملک محمد الحاج ملک محمد نبیل صاحب نے دیا ہے، تار کو چھیڑا ہے نا تو پھر سنو ذرا. او یار اس کا نام ہے صدیق اکبر. اس وجود کا نام صدیق اکبر، اس وجود کا نام ابو بکر جو خلیفۃ الرسول بھی ہے اور تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول بھی ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلے ختم نبوت کا عقیدہ بچانے والا، سب سے پہلے جھوٹے مدعی نبوت کو کرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے. اس کا نام صدیق اکبر. حضور مالک و مملوک ایک سودے میں شریک نہیں ہوتے. صدیق کی طرف میرے آقا نے جب دیکھا نا تو ابوبکر دیکھیے عشق رسول سے لبریز، پورے قلب صدیق پر عشق رسول کا قبضہ تھا. ابوبکر کی سوچ پر عشق رسول کا قبضہ تھا. ان کے دل و دماغ پر محبت رسول کا غلبہ تھا. اسی غلبہ عشق رسول کی بدولت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور ایک بات تو بتائیں، ایک بات تو بتائیں. حضور میں آپ کا نہیں، میں آپ کا نہیں. فرمایا ابو بکر تو میرا ہے. حضور دوسری بات بھی پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا آپ پوچھو ابو بکر. کہتے یا رسول اللہ یہ میرا مال آپ کا نہیں ہے. ہائے ہائے مزہ آ گیا. سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا. ہائے ہائے تو بھی میرا، تیرا مال بھی. تو حضور پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ تو ڈال؟ ہائے ہائے ہائے. یار یہ ہستیاں بڑی ایسی نفیس ہستیاں ہیں، ایسی عظیم ہستیاں ہیں. وہ ادھر بات ہوتی ہے ادھر قرآن آ جاتا ہے. اس ابو بکر کے بارے میں باتیں پڑھتے اور سنتے ہو، جو بات کرتا ہے تو قرآن آتا ہے، سودا کرتا ہے تو قرآن آتا ہے. او ابو بکر سودا کرے بے نیاز رب قرآن میں سودے کے بارے میں آیتیں نازل کر دے. صحابہ یہ ہیں، صحابہ وہ ہیں. سنو، گئے اور امیہ کوڑا پکڑ کے بلال کو مار رہا تھا. فرمایا بس بھائی بس بس، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا. کوڑا نیچے رکھ دے، ہاتھ نیچے کر، اور سن میں گاہک بن کے آیا ہوں بلال کا. میں گاہک ہوں، خریدار ہوں.
बात कर कितने पैसे लेने हैं। किताबों में आया है कि उसने जानबूझकर रेट ज्यादा लगाया। मुझे एक दुकानदार मेरा दोस्त है, उसने कहा जेड़ा सौदा ना बेचना होवे ना, उन्हें कहा मेरे को कार सी तो बंदा मेरे पिछे पै गया, मैनू बाद तुहाडी कार पसंद आ गई, मैं ही लैनी। वो आंदा मेरा दिल नहीं सी वेचण दा, मैं पैसे इन्ने को मंगे कि सौदा छड़ के नस जाए। उसने रेट ज्यादा लगाया, अबू बकर सौदा छोड़ के भाग जाएगा। उसे क्या पता था कि परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। मालो दौलत से तो प्यार ही नहीं था ना। ये नहीं कहा हमने मस्जिद के लिए चीज खरीदनी हो ना, मैं तो सब लोगों से कहता हूं ऐसे ना कहा करें। वो दुकान पे जब मस्जिद के लिए चीज लेने कहा जी मसीत वास्ते लेनी है, वो दुकानदार इन्ने सियाने हो गए ना, वो गाहक जान के बहुता दस वो जी लोगों को इन्ने दी मसीत नू इन्ने दी देंगे। वो जब पता किया तो वो जो लोगों को देते उससे भी रेट ज्यादा निकला है जी। फिर वो मैंने कहा यार ये चंगा नहीं तू कीता। आंदा नहीं जी फिर वेखो ना दुकानदारी हुई ना असा भी तो फिर कुछ कमाना है ना। वो सिद्दीक उस वजूद का नाम है। नौजवान ने मिल्लत इस्लामिया काबे के रब की कसम है, सिद्दीक ने नहीं कहा वो लेस कर कुछ कम कर पैसे, ना 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 ना, सिद्दीक ने कहा कितने पैसे लेने हैं, रेट ज्यादा लगायो। सिद्दीक ने दूसरी बात ही नहीं की। उन्हें आख्या मैं इन्ने पैसे लेने नहीं। अच्छा इन्ने लेने नहीं, ऐला फड़। वो तो वेखदा रह गया, वो तो वेखदा रह गया, उसकी अखा ताड़े लग गई। उन्हें आख्या कमाल है यार, जिन्ने मंगे उन्नी मिलब गए, जिन्ने मंगे उन्नी। उन्हें एक और चाल चली, दूसरा तीर चलाया। उन्हें कहा अबू बकर मेरे को यार वो गलती हो गई है, मैं जरा पहले नहीं गल कर सकिया, मेरी एक शर्त भी है, पैसे तो मैं नहीं लेने ने, लैस मैं नहीं करना, लेकिन सुन एक मेरी शर्त भी है, ए गुलाम मैं तेनू बेच रहा ना, ये बदले विच मैं तेरा गुलाम भी लेना है, एक गुलाम दे बदले। ते सिद्दीक अकबर दे गुलामां विच एक चंगा सोहना तगड़ा ते गभरू जवान गुलाम सी, खूबसूरत। उन्हें कहा ओ जेड़ा गुलाम है ना तेरा खूबसूरत जिहा ते सेहतमंद ते जवान ते तगड़ा, इस काले कलोटे गुलाम दे बदले विच ओ गुलाम भी लेना है। बिलाल ने दूजी गल ही नहीं की, उन्हें कहा ओ मैनू ये भी मंजूर है। हाय 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 हाय, मैनू गुलाम ये नहीं कि अच्छा कल मैं छड़ जावांगा शामी आवांगा, ना ना, उस सिद्दीक उस वजूद का नाम है। गए जाके गुलाम को ले आए, पर मैं ले गुलाम दे बदले गुलाम भी ले लाए। बिलाल को जब खरीद के आजाद किया ना, ताजर थे ना मंडी में, शोर मच गया। अब आओ कुरान की तरफ, आयतें उतर रही हैं। सौदा बिलाल का करने वाला अबू बकर, सफाइयां देने वाला रब कुरान में। हाय 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 हाय, मंडी में शोर पै गया। वो सारे उत्थे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा यार गवेड़ लाओ, चंगा तगड़ा व्यापारी सी सियाणा, अज मार खा गया सौदा करन विच, घाटे दा सौदा कीता सू, पैसे बहुते पर आया ते नाल जुल्म ही होया, गुलाम भी दे आया। दसो सियाणा बयाना सी, अज की होया, अकल ते पर्दा पै गया, अकल ते पर्दा पै गया, पैसे भी बहुते पर आया तो गुलाम दे बदले विच गुलाम भी दे आया। शोर पै गया। उन्हें कहा जी गवेड़ लाओ, हाँ ये राज की है, दो सुनो जरा गौर नाल। मक्के दे काफिर ताजर उन्हें कहा यार राज यही मालूम होंदा है, गवेड़ यही लाने हैं कि किस जमाने विच कोई एहसान कीता होना है, किसी जमाने विच बिलाल ने कोई एहसान कीता होना है अबू बकर ते।
اج انہیں خرید کے آزاد کر کے وہ جڑا احسان سی وہ لا چھڑیا منڈی وچ گلاں ہوئیاں نا تے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل جاؤ قرآن کی آیتیں لے جاؤ. پھر آیت نازل ہوئی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. بے نیاز رب نے صفائی ابو بکر کی رب دے رہا ہے. قرآن میں آیت آ گئی او دنیا والوں ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا یہ بدلہ دیتا. اس نے رقم اس لیے خرچ کی غلام اس لیے دیا سودا اس لیے دیا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. وما لأحد وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہ مال تاں خرچیا ہے رب بولو یار رب. لگتا ہے تھکاوٹ ہو گئی آپ کو آنی ہو جاتی خیر کوئی بات نہیں. لنگر شریف ملے گا بھی. ہاں یہ لنگر صدیقی ہے سب تھکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. لنگر شریف تیار ہے انشاءاللہ. آج ملک نبیل صاحب کی طرف سے لنگر ہے نا پارا لنگر تے تگڑا لنگر بنا. وہ ہوشیار ہو کے بیٹھو یار. ہاں اس لیے مال خرچ کیا رب. تسی چندہ دیو مسجد نو مدرسے نو پتہ نہیں رب راضی ہویا کہ نہیں. میں چندہ دیاں میں خدمت کراں خرچ کراں پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں ہویا. سجنوں ابو بکر اس وجود دا نام ہے جنہیں مال خرچ کیتا رب راضی ہو جائے. رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی تھی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ابو بکر نے مال خرچ کیتا رب راضی ہو جائے. ادا ترجمہ کرا میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ مضارعت صوفہ آیا ہے مضارعت صوفہ یہ دا معنی دیاڑے قیامت دے. دیاڑے قیامت دے لگ پتہ لگ جائے گا رب ابو بکر تے کیویں راضی ہے. ہاں والا سوف یرضا دا معنی ہے اور لوکی اپنی اکھی ویکھن گے ابو بکر تے رب کیویں راضی ہویا ہے کیویں راضی ہویا. اے نہ پھر نظرہ چرا چرا کے دیکھنا ہے. ہاں نظرہ چرا چرا کے دیکھیں گے. میرے آقا نے فرمایا حضور کی حدیث ہے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا. وہ سمجھ آ رہی ہے. غار میں بھی تو میرا اور حوض کوثر پہ بھی تو میرا. حوض کوثر پہ حضور کے ساتھی. قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ سرکار نے جام بھر بھر کے پلانا ہے نال بیٹھے ہونا ہے ابو بکر صدیق. غار دا بھی ساتھی مزار دا بھی ساتھی او قیامت دے دیاڑے حوض کوثر تے بھی نبی پاک دا ساتھی. حضور نے جام بھر بھر کے پلانی ہے نا کوثر کے. جس نے میرے ہاتھ سے ایک دفعہ جام کوثر پی لیا جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. حدیث پاک. تو جب حضور جام کوثر بھر بھر کے دے رہے ہوں ساتھ بیٹھے ہوں گے ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھے ہوں گے تو نہ کہنا وہ ایتھے بھی نال ہے ویسے بھی نال ہے. انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض.
سرکار نے ایسے نہیں فرمایا، فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی خدمت، کوئی نیکی کی، جس نے میری کوئی خدمت کی، کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، میں نے ہر ایک کی خدمت و نیکی احسان کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب دے گا۔ وہ ابو بکر، وہ صدیق اکبر جن کے لیے ساری زندگی مراد نبوت اور جس کو رب سے مانگ کے لیا تھا، اور جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ مراد نبوت۔ وہ ساری عمر حضرت ابو بکر سے کہتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، ایک نیکی مجھے دے دو، ساری نیکیاں لے لو، ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، رات کا وقت تھا، پوچھتی ہیں آقا یہ جتنے آسمان کے تارے ہیں آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ فرمایا ہاں میری امت میں ایک شخص ایسا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب، اس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اینا حسنات ابی بکر، تو حضور میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں ان کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی، عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے وہ غار والی نیکی میں نو دے دے، وہ غار والی نیکی مجھے دے دیں، میری ساری نیکیاں لے لیں۔ جس نیکی کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں بڑے اہتمام سے کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق اور صدیق اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وصال کا وقت جب آیا نا، جب یہ حضور کی ظاہری حیات میں ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ جھگڑا ہوا مدینہ شریف میں کسی قبیلے میں، حضور صلح کرانے تشریف لے گئے۔ فرمایا ابو بکر میں صلح کرانے جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا دینا۔ اب سرکار جب صلح کرا کے واپس تشریف لائے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، ابو بکر نے حضور کے حکم سے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا جب آئے نا تو حضور صفوں کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور جس صف میں سے سرکار گزرتے، بخاری میں حدیث شریف ہے فصفق الناس، صحابہ کرام نے تصفیق کی، تصفیق ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، یوں نماز پڑھ رہے تھے، جس صف سے حضور گزرتے صحابہ ایسے کرتے۔ کیوں؟ ابو بکر کو پتہ لگ جائے کہ حضور آ گئے، حضور تشریف لے آئے۔ یہاں تک کہ جس صف سے سرکار گزریں صحابہ تصفیق کریں، یہاں تک کہ پہلی صف میں میرے آقا جب پہنچے، صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ مصلی چھوڑا ابو بکر صدیق نے اور پیچھے ہٹائے۔ جب پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضور پہلی صف میں کھڑے تھے، حضور نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان تثبت علی مقامک، ان تثبت علی مقامک، ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہے اور نماز پڑھاتا چل، مصلی پہ کھڑا رہے۔ یہ ہیں صدیق
نماز پڑھاتا چلا، لیکن صدیق اکبر نے حضور کی بات نہیں مانی، بات نہیں مانی، پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب پیچھے ہٹے تو حضور آگے بڑھے، تو حضور نے نئے سرے سے نماز نہیں پڑھائی، جہاں ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے حضور نے نماز پڑھائی۔ اب جب نماز ہو گئی، سلام پھیر دیا، تو حضور نے فرمایا، پہلے اصلاح فرمائی، دو باتیں، ایک یہ کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، امام کو اطلاع کرنی ہے نا کہ حضور آ گئے، یہ ٹھیک کیا تم نے، لیکن طریقہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ فرمایا سبحان اللہ، امام کو اطلاع کرنی، یا کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر، تینوں لفظوں میں سے کوئی لفظ، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اصلاح بھی کی اور مہر تصدیق بھی ثبت کی کہ میرے آنے پر جو ابو بکر کو تم نے اطلاع کی ہے یہ بالکل نماز کی حالت میں صحیح کیا ہے۔ صحابہ کی یہ بات کر کے تو حضور ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیے صدیق کا عشق رسول، حضور نے فرمایا ما منعک، جو بات نہیں مانی نا سرکار کی، یہ بڑا ایک عجیب بڑا لطیف سا نقطہ ہے، کیوں نہیں مانی، بڑی مزے کی بات۔ فرمایا ما منعک اذ امرتک ان تثبت علی مقامک، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ تم میری جگہ پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھاتے چلو، تو تم نے مصلی کیوں چھوڑا، پھر پیچھے کیوں آگے، بات کیوں نہیں مانی؟ دو صدیق کا جواب سنیں، دونوں ہاتھ جوڑ لیے نا یوں، اس طرح ہاتھ ابو بکر صدیق کے جڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں، کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ابو بکر صدیق کب اس قابل ہے، صدیق کب اس قابل ہے، ابو بکر کب اس لائق ہے، کیا کہا؟ دیکھیے عشق رسول، ما کان لابن ابی قحافہ تھا، حضور ابو قحافہ کا بیٹا کب اس لائق ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور مصلی پہ کھڑا رہے۔ عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ حضور یہ تو غلطی عشق رسول کی بنیاد پہ کی ہے۔ کہا ابو قحافہ کا پتر کب اس لائق ہے، باپ کا نام لیا، انکساری کی حد نہیں کر دی۔ حضور میں ابو قحافہ کا پتر ہوں، میں کب اس لائق ہوں، آپ تشریف لے آئیں تو میں مصلی پہ کھڑا رہوں، میں نے اس لیے مصلی چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ محبت رسول کا کمال درجہ تھا جو بے نیاز رب نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن حضور کے وصال کے بعد خلیفہ رہے۔ 2 سال 3 ماہ 11 دن دور خلافت ہے، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، کوئی اور تکلیف نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی نا تو جو یار سجن ہوتے کہتے جی وہ فلانی جگہ بڑا حکیم ہے، قابل ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، تو انہوں اتھے لے چلنے ہیں۔ وہ حکیم کو لے کر کے آئے نا، اس نے نبض چیک کی، دیکھا، اس نے کہا نہیں کوئی تکلیف بیماری شماری کوئی نہیں ہے، لگتا ہے ان کا یار جدا ہو گیا ہے۔ ان کی نبض بتاتی ہے کہ کسی کی جدائی کے غم میں مبتلا ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جیسے سیدہ عالم حضرت خاتون جنت 6 مہینے بعد وصال فرما گئی، حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد وہ بھی حضور کی جدائی میں صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ صدیق اکبر
حضور کی جدائی کی وجہ دن بدن کمزور، دن بدن کمزور، دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے، اور 2 سال 3 ماہ اور 11 دن خلافت پہ متمکن رہے۔ خلیفہ بنتے ہی بڑی مشکل پیش آ گئی، مسیلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک بدبخت عورت تھی جس کا نام سجاح تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ صدیق اکبر اکیلے ان فتنوں کے تعاقب میں نکلا، ابو بکر تاریخی جنگ لڑی، پھر تاریخ جنگ یمامہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت تک سانس نہیں لیا جب تک جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم نہیں کر دیا۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا تحریک تحفظ ختم نبوت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا قائد اول ابو بکر صدیق، محافظ اول ختم نبوت کا اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ ایک فتنہ اور سر اٹھا ہے، ارتداد کا فتنہ، اور کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جو حضور کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ دیتا تھا اور زکوٰۃ میں اونٹ بنتا تھا، اور ساتھ وہ رسی بھی دیتا تھا، اونٹ بھی زکوٰۃ میں دیتا اور رسی بھی، اور آج اگر مجھے کوئی کہے کہ ابو بکر اونٹ لے جاؤ زکوٰۃ میں، رسی مجھے دے جو، فرمایا میں اس رسی کو بھی وصول کرنے کے لیے جہاد کروں گا۔ آپ کا دور خلافت تاریخ اسلام کا مثالی دور خلافت، پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ آئیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری وقت آیا نا، دن بدن کمزور ہوتے گئے، اور کتنے دن آپ بیمار رہے دیکھیے ذرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جمادی الاخری یہ مہینہ جو ہے، جمادی ثانی بھی اسے کہتے، اس کی 7 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر کو بخار ہوا، بخار کی کیفیت، اور بخار جب ہوا تو پھر اس کے بعد اگلے دن اور کمزور، اگلے دن اور کمزور، اگلے دن اور کمزور۔ جس دن بخار ہوا نا 7 جمادی ثانی کو، 15 دن آپ تک بستر پہ رہے، 15 دن، اور نہ کوئی دعا کام کرتی تھی نہ دوا کام کرتی تھی۔ کیوں؟ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تھا، اور یہ حدیث میں ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، دنیا سے جانے کے لمحے آ جاتے ہیں، نہ کوئی دعا کام کرتی ہے نہ دوا، پھر لوگ کہتے ہیں جی کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، دعاواں بھی بڑیاں کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے۔ 15 دن 7 اور 15، 7 تاریخ کو بیمار ہوئے تھے، اور اس میں 15 دن بیمار رہے، 15 اور 7 جمع کریں تو 22 تاریخ جب آئی نا تو بیٹی ملنے کے لیے آئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ بیٹیوں کا رشتہ بھی بڑا نازک ہوتا ہے، اور میں نے جب یہ پڑھا کتاب میں تو میں نے کہا عجیب اتفاق ہے، حضور کا وصال ہوا تو عمر مبارک 63 برس، صدیق اکبر کا وصال ہوا تو عمر مبارک کم و بیش 63 برس، حضور کا وصال ہوا تو حضور کا سر اقدس عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو بیٹی عائشہ کی گود میں سر ہے۔ دیکھا ابا جان کمزور ہو گئے ہیں، 15 دن کے اندر ہی سفر کی تیاری ہو گئی ہے، تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ میرے ابا اتنے کمزور ہو گئے اور ایسے لگتا ہے کہ اب یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے، تو عام آدمی سوچتا ہے نا پھر ہمارا کیا بنے گا، باپ باپ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ کہا تو بکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ آج دن کون سا ہے؟ آج دن؟ انہوں نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا وصال کس دن ہوا تھا؟ انہوں نے کہا یوم الاثنین، یوم الاثنین پیر کا دن تھا، اور میں آج کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ تو
تو آپ کے آنسو آئے، فرمایا لگتا ہے کہ آج ملاقات کے لیے روانگی ہو جائے گی، آج ملاقات کے لیے روانگی ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ شعر مت پڑھو، دنیا سے جانا برحق ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، اب قرآن پڑھو، اب قرآن پڑھو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے سورہ کہف پڑھنے کا کہا، انہوں نے پاس بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مولا علی کو بلاؤ۔ مولا علی جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، جب میری موت ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ پڑھانا، اور میری چارپائی اٹھا کر حضور کے روضہ اطہر کے باہر رکھ دینا۔ میری یہ خواہش و تمنا ہے کہ میں حضور کی قبر انور جہاں ہے مجھے وہاں جگہ مل جائے، میری چارپائی وہاں رکھنی ہے اور اجازت مانگنی ہے، اور اجازت مانگنی ہے، اگر اجازت مل جائے تو اندر دفن کر دینا، اگر آقا کریم اجازت نہ دیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور مزے کی بات ہے، غور سے آخری دو باتیں سن لے۔ دیوبندیوں کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو بلا کر وصیت کی کہ چارپائی جب حضور کے روضہ شریف کے باہر دروازے کے رکھے تو پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ پڑھ کر، اور اہل حدیثوں کے مجدد، ہاں وہ ریزین سے رہ گیا تھا، اہل حدیثوں کے مجدد، ان کی کتاب کا نام ہے تکریم المومنین، دونوں کتابوں میں لکھا ہے، اور بہت سے سیرت نگاروں نے بڑی کثرت، امام سیوطی سب نے لکھا، ابن کثیر وغیرہ سب نے لکھا کہ آپ نے وصیت فرمائی یہ درود شریف یہ پڑھنا ہے السلام علیکہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور پھر ایک عرض کرنی ہے، میری اپلیکیشن ہے، درخواست ہے، وہ سرکار سے پیش کرنی ہے، مولا علی کو وہ لفظ بھی بتائے، وہ لفظ بھی سن لیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر دروازے پر حاضر خدمت ہے، ابو بکر دروازے پر حاضر خدمت ہے، یستأذنک، حضور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے اندر تدفین کے لیے، اور بس اتنا عرض کر دینا، میری درخواست پیش کر دینا، اگر تو آقا کرم فرمائیں اجازت دے دیں تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر، اجازت نہ ملے پھر خاموشی سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب ان دونوں کتابوں میں بھی، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام سیوطی نے، امام بغوی نے، سب نے لکھا ہے کہ جب چارپائی اٹھائی گئی، جنازہ پڑھایا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور جنازہ اٹھا کے رکھا گیا۔ تو ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، قد فتح الباب، دروازہ خود بخود کھل گیا، جب اجازت مانگی نا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ قد نودی من القبر، حضور کی قبر شریف سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، یار کو یار سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، ادخل الحبیب الی الحبیب، وفی روایت الثانی اوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ہم حضور کی آواز کو ترس گئے تھے، حضور کی آواز کو، تو ہم نے جب آواز سنی نا ادخل الحبیب الی الحبیب، ہماری جان میں جان آئی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، سرور آ گیا جب آقا کی آواز کانوں میں پڑی۔
پھر صدیق اکبر کو حضور کی آغوش میں قبر کی سعادت ملی، اور پھر حضرت عمر کا دور خلافت، تاریخ اسلام کا مثالی دور خلافت، چونکہ آج وہ موضوع نہیں، اور موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وصال کا جب وقت آیا تو آپ نے بھی وصیت کی، اور وصیت کرتے وقت یہ کہا، اپنے بیٹے بلایا عبداللہ کو، فرمایا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان سے کہو کہ وہ اگر مجھے اجازت دے دیں تو ابو بکر کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دیا جائے، کہ آقا کریم کی قبر انور ہے پھر ابو بکر کی ہے، تو میں بھی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حلقہ رفاقت میں یہ دو ہی شخصیتیں حضور کے سب سے زیادہ قریب تھیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، اب یہ خلیفہ ثانی ہے تو اجازت لو، اگر مل جائے تو پھر دفن کر دیں، اگر اجازت نہیں دیں گی چونکہ مالک ہیں وہ حجرے کی تو مجھے جنت البقیع میں پھر لے جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جگہ تو رکھی تھی میں نے اپنے لیے، یہ جگہ رکھی تھی میں نے اپنی قبر کے لیے، لیکن عمر کی خدمات اتنی ہیں، عمر بن خطاب کی اسلام کے لیے دین کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ میں ایثار کرتی ہوں اپنی جگہ قبر والی جو ہے عمر کے لیے دیتی ہوں۔ یہ حضور کے ساتھ ابو بکر اور عمر کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی خوب بات کی ہے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، وہ تو پہلو میں، وہ سرکار نے فرمایا تھا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر کی قبر کھلے گی، پھر عمر کی قبر کھلے گی۔ میں نے کہا یہ حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی، ابو بکر حضور کے دائیں طرف تھے، عمر بائیں طرف۔ مسجد نبوی میں سرکار آئے نا تو صحابہ خوش ہو گئے، فرمایا تم بڑے خوش ہو رہے ہو آج دیکھ کے؟ حضور خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ ابو بکر آپ کی دائیں آغوش میں، عمر بائیں آغوش میں، بڑا مقام ہے ان دونوں کا کہ اپنے آغوش میں آپ نے لے لیا ہے۔ فرمایا یہاں دیکھ کے خوش ہوتے ہو، یہاں دیکھ کے مجھے خوش ہو رہے ہو، ادھر میرے ابو بکر ادھر عمر، ہم تینوں کو اکٹھا دیکھ کے یہاں خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا سنو حدیث ہے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں جائیں گے۔ ماشاءاللہ مسجد